منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہے، اور وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہو سکتے اگر آدھی آبادی ملک کی وہ اس عمل سے باہر ہو، چاہے وہ ووٹ دینے کے حوالے سے ہو، چاہے امیدواروں کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی سرگرمی کے حوالے سے ہو، چاہے پبلک ڈسکورس میں، میڈیا میں شمولیت کے حوالے سے ہو۔ میں جب وہاں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری کتنی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز، آج کل جو نوجوان قیادت ہے مریم نواز ہیں، لیکن ان تمام جماعتوں میں آج بھی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا کوئی جو سربراہ ہے وہ خاتون نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے پہلی مسلم خاتون کو وزیر اعظم بنایا، پہلی مسلم خاتون پوری مسلم دنیا میں۔ تو ایسی صورتحال میں جو میری جو امیدوں کا مرکز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اور کون سے نئے قوانین بنا لیں۔ فرت اللہ بابر صاحب موجود ہیں، انہوں نے جرگے کا ذکر کیا۔ جرگہ غیر قانونی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا کوہستان کے اندر کیا ہوا، کہ کس طرح سے ایک بچی کو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹی ڈاکٹرڈ تصویر لگا کر اس کی جان لے لی گئی۔ تو یہاں پر تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ مزید قانون سازی اس مسئلے کا حل ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر خواتین سے متعلق جو آپ کے اخلاقی اور جو ثقافتی اقدار ہیں اس کو کتنی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری امیدوں کا مرکز جہاں خواتین ہیں وہاں پر خاص طور پر فرحت اللہ بابر اور حارث خلیق جیسے مرد ہیں، کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں، کیا گھر کے اندر یہ برابری کا ماحول موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گھر کے اندر برابری کا ماحول نہیں ہے تو آپ یہ جو خواتین کو بااختیار بنانے کا جو سفر ہے یہ طے نہیں ہوگا۔ اگر ماں اور باپ بچی کو اپنے بیٹے کے برابر گھر کے اندر وہی عزت اور حیثیت نہیں دیتے، کہ یہ نہیں ہوگا کہ لڑکا جو ہے اس کو زیادہ کھانا ملے گا اور پہلے ملے گا، اور اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں گے، اور اس کے کھلونے بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کے جو بستہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور کتابیں بھی اس کو پہلے ملیں گی، اور اس کو زیادہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کھیلے، اور لڑکی جو ہے وہ بیٹھ کر ماں کا ہاتھ بٹائے گی۔ اگر اس طرح کا کلچر اگر تبدیل نہیں ہوگا تو یہ جو سفر ہے یہ کبھی طے نہیں ہوگا۔ تو جو گھر کے اندر، محلے کے اندر، مسجد کے اندر، میوزک کے اندر، ڈراموں کے اندر، کلچر کے اندر، میڈیا کے اندر، جب تک وہ ایک سوسائٹل، ایک کلچرل تبدیلی آپ نہیں لائیں گے، آپ کتنے بھی قوانین بنائیں اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے قوانین پڑے ہوئے ہیں جن پر جو ہے وہ تاریخ کی مٹی جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، لیکن اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جی 1,10,00,000 کے قریب خواتین تھیں جو کہ اس ووٹر لسٹ سے باہر تھیں یا شناختی کارڈ ان کے نہیں تھے، اس میں کچھ کمی آئی ہے، کوئی 40 لاکھ کے قریب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب بھی جو ہے وہ کوئی 70 لاکھ کے قریب جو ہے خواتین جو ہے وہ اس حق سے محروم ہیں۔ یہ تبدیلی ضروری ہے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ ایک نگران حکومت مزید کیا کر سکتی ہے، اب کیونکہ ہم الیکشن کے بہت قریب جا رہے ہیں۔ مجھے آپ کوئی ٹھوس کوئی مطالبات بتا دیں کہ جی میں ادھر سے